بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں کتاب الصوم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا صدقہ و خیرات کیا ہوگا تو کل قیامت کے دن اسے جنت میں داخل ہونے کے لیے باب الصدقہ سے آواز دی جائے گی۔ اسی طرح وہ شخص کہ جو نماز کا پابند ہے اسے باب الصلاۃ سے آواز دی جائے گی، کسی کو باب الجہاد سے آواز دی جائے گی، کسی کو باب الحج سے، اور کسی کو باب الریان یعنی جو روزے کا اہتمام کرنے والا اور روزے کے تمام لوازمات کو ادا کرتے ہوئے اسے پورا کرنے والا ہے، اسے باب الریان یعنی روزے کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اے میرے محبوب علیہ السلام، میرے والدین آپ پہ قربان ہو جائیں، کیا کوئی ایسا شخص بھی موجود ہے کہ جسے جنت کے تمام دروازوں سے آواز دی جائے گی، تمام دروازے جس کے منتظر ہوں گے اور پکار کر کہیں گے کہ اے بندہ خدا، مجھ سے تو داخل ہو کر جنت کا وارث بن جا؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یقیناً اے ابو بکر، آپ انہی میں سے ایک ہیں کہ جن کو جنت کا ہر دروازہ آواز دے گا، جنت کا ہر دروازہ جس کا منتظر ہے کہ جس میں سے چاہے وہ داخل ہو کر جنت کا وارث بن سکے۔ احباب ذی وقار، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رب ذوالجلال نے جو شانیں، جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، انہی میں سے ایک عظمت یہ بھی ہے کہ جنت کا ہر ایک دروازہ آپ کا منتظر ہے، جنت کی بہاریں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، جنت کی نعمتیں آپ کی منتظر ہیں کہ کس وقت آپ رب ذوالجلال کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، تو محبوب علیہ صلاۃ والسلام یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کا جنت میں داخل ہونے کا انداز کیسا ہوگا۔ اب ایک ایسا شخص کہ جس کے متعلق رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونے کا برملا اعلان فرما چکے ہوں، اس کے خلاف سوچ رکھنا یا اس کے متعلق بات کرنا یا اس سے مخالفت اور عداوت رکھنا اور معاذ اللہ اس کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرنا، ان سب جرائم سے اس ہستی کی شان میں، عظمت میں تو کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی، لیکن جو ان کے خلاف جانے والا ہے نقصان اسی کا ہوگا۔ جب رب کے محبوب علیہ صلاۃ وسلام انہیں جنتی قرار دے چکے ہیں تو پھر کس میں اتنی جرت ہے یا کس میں اتنی جسارت ہے کہ وہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنت کے دروازے کو بند کر پائے؟ بالیقین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں، اور جنتی بھی ایسے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے، ان میں سے ہر ایک آپ کا منتظر ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، باب الصدقہ کہے گا، اے صدیق اکبر، دنیا میں تو نے رب ذوالجلال کے نام پہ اپنے مال کو قربان کیا، صدقات و خیرات کیے، آؤ مجھ سے داخل ہو کر جنت کے وارث بن جاؤ۔ باب الصلاۃ یعنی نماز کا دروازہ کہے گا کہ اے ابو بکر، تو نے دنیا میں رب ذوالجلال کی بندگی کا حق ادا کر دیا، بڑی بہترین خوبصورت نمازیں ادا کرتے رہے، آؤ مجھ سے داخل ہو کر جنت کے وارث بن جاؤ۔ حج کا دروازہ کہے گا کہ اے ابو بکر، تم وہ پہلے امیر حج ہو کہ جب رب ذوالجلال نے حج کو لازم قرار دیا امت مسلمہ پر، تو نبی علیہ السلام نے آپ کو امیر حج بنا کر روانہ کیا، آپ نے بہترین انداز میں مناسک حج کو ادا کیا، اور بعد میں بھی آپ پوری رعایت کر کے حج ادا کرتے رہے، آؤ آج مجھ سے داخل ہو کر جنت کے وارث بن جاؤ۔ اسی طرح جہاد کا دروازہ، اسی طرح روزے کا دروازہ، نیکیوں کا دروازہ پکار پکار کر کہے گا کہ اے ابو بکر، مجھے یہ شرف بخشو، مجھے یہ عزت بخشو کہ مجھ پر قدم رکھتے ہوئے رب ذوالجلال کی جنت کے وارث بن جاؤ۔ احباب ذی وقار، ایسی عظیم ہستی سے محبت بالیقین
ہمارے لیے بھی جنت میں داخلے کا سبب ہوگی، اور ایسی ہستی سے بغض رکھنا بالیقین جہنم میں داخلے کا سبب ہوگا۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ مجھے اور آپ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والہانہ عقیدت، چاہت اور محبت عطا فرمائے، اور آپ ہی کی طرح دین متین کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد